تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیا نمبر 178 اور 179 کو ریڈ کریں گے، ساتھ میں لفظی ترجمہ بھی کریں گے۔ تو میں آیا ریڈ کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن أُفِيَ له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ یا ایہا کا میننگ ہوتا ہے اے، اور یہ میل کے لیے یوز کرتے ہیں، فی میل کے لیے عربک میں یا ایتھا کا اضافہ کرتے ہیں سنٹینس کے سٹارٹ میں۔ الذین یہ اسماء موصولہ ہوتا ہے، اسماء موصول میں سے ہے وہ لوگ جو، آمنو جو سب ایمان لائے، یہ پاسٹ کا صیغہ ہے، واو پلورل کی علامت ہے، آمنو سب ایمان لائے، یہ جو سب ترجمہ کیا ہے واو کی علامت ہے۔ کتبہ لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ علیکم اصل میں علا اور کم تھا، جب آپس میں ان کو لنک کیا علیکم بن گیا، علا کا معنی پر، کم کا معنی تم۔ القصاصو قصاص لینا، قصاص کا میننگ ہوتا ہے برابری، اس کے بارے میں ہم آگے ڈیٹیل تھوڑا کرتے ہیں۔ فی القتلى مقتولین کے بارے میں۔ الحر بالحر، الحر آزاد آدمی، بالحر آزاد کے بدلے قتل ہوگا، والعبد اور غلام، بالعبدی غلام کے بدلے، والانثى اور عورت، بالانثى عورت کے بدلے، فما پس جو شخص، فا کا معنی پس، من کا معنی جو، عفیا معاف کر دیا جائے، لہو اس کو، عفیا یہ پاسٹ سے مجہول کا صیغہ ہے، من اخیہ اپنے بھائی کی طرف سے، من کا معنی طرف سے، اخی کا معنی بھائی، ہی کا معنی اپنے، شیئن کچھ بھی، فاتباع فا کا معنی تو، پس بھی ہوتا ہے، پھر بھی اس کا میننگ کرتے ہیں۔ اتباع کا معنی ہوتا ہے پیروی کرنا، یہ ہم اردو لینگویج میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بالمعروف دستور کے مطابق، واداء اور ادائیگی کرے، الیہ اس کی طرف، باحسان اچھے طریقے سے، احسان کے ساتھ، ذالک یہ چیز یعنی یہ جو دیت کی ادائیگی ہے، تخفیف ہے، تخفیف ہے، چھوٹ ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، ورحمۃ اور رحمت بھی ہے۔ فمن اعتدی فمن پس جو شخص اعتدا زیادتی کرے، بعد ذالک اس کے بعد، فلہو تو پس اس کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ یہ والی جو آیا ہے اور نیکسٹ آیا ہے، اس دونوں کے اندر ایک اسلام کا جو کنسیپٹ ہے قصاص اور دیت کا، اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، کتب علیکم القصاص فی القتلی، جب مقتول کوئی آدمی مارا جائے، مقتولین کے بارے میں جو قتل کر دیے جائیں، تم پر قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ اب اگر آزاد آدمی کو کسی نے مار دیا ہے تو بدلے میں اسی آزاد آدمی کو مارا جائے گا، ایسے نہیں ہوگا کہ وہ آزاد آدمی کہے کہ میری جگہ میرے غلام کو مار دو۔ والعبد بالعبد، اور اگر کسی غلام نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں غلام کو ہی قتل کیا جائے گا،
ایسے نہیں کیا جائے گا کہ غلام کے بدلے میں کسی آزاد آدمی کو پکڑ کے قتل کر دیا جائے، ایسا نہیں۔ والانثی بالانثی، اور عورت کو عورت کے بدلے میں ہی قتل کیا جائے گا۔ اگر عورت نے قتل کیا ہے تو بدلے میں اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، اس کے بدلے میں کسی اور کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر اس کے برعکس ایسا ہو کہ ایک آدمی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا اور جو مقتول ہیں، جو بندہ ہوا، اس کی فیملی میں سے اگر کوئی قاتل کو معاف کر دے، یعنی مقتول کے جو فیملی ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی کچھ معاف کر دے تو پھر قصاص ختم ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے کو مار دیا ہے تو اسلام کا رول تو یہ ہے کہ قصاص لیا جائے گا، بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر مقتول کے جو ورثاء ہیں ان میں سے کوئی بندہ اس کو معاف کر دے تو پھر قصاص ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے دیت۔ دیت اسلام کے شروع میں 100 اونٹ تھی۔ دیت کب ہوتی ہے؟ جب ورثاء وارثوں میں سے کوئی آدمی قاتل کو معاف کر دے تو قصاص ختم ہو جاتا ہے۔ دیت ہوتی ہے جس کی مقدار 100 اونٹ یا اس کے برعکس جو ہے اس کے برابر میں اتنی اماؤنٹ دے دے، اتنے پیسے دے دیں جو صلح کے ساتھ ہوں۔ تو پہلے تو قصاص ہوتا تھا، پھر جب کوئی معاف کر دے پھر دیت ہو جاتی ہے، اور دیت 100 اونٹ ہوتی ہے یا اس کے مقدار کے برابر جو ہیں جتنی اماؤنٹ بنتی ہو وہ بھی، یا پھر آپس میں جتنی صلح کے ساتھ جو پیسے طے ہو جائیں تو وہ مقتول کے ورثاء کو دیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، پس جو شخص معاف کر دیا جائے اس کو اپنے بھائی کی طرف سے، یعنی قاتل کو ورثاء کی وجہ سے، ورثاء کے ممبر میں سے، کیونکہ مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اگر کوئی بھائی اس قاتل کو معاف کر دے تو کچھ بھی معاف کر دے، کوئی ایک بندہ بھی کر دے تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے گی، قصاص ختم ہو جائے گا۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، اور اچھے طریقے سے اس دیت کی جو ہے وہ ادائیگی کی جائے گی۔ تو یہ جو دیت کی ادائیگی ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، ورنہ تو اس کو بدلے میں قاتل کو قتل کیا جانا تھا، لیکن یہ آپ کے رب کی طرف سے ایک چھوٹ ہے، تخفیف ہے اور رحمت بھی ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر کوئی آدمی اس سے زیادتی کرے، اس کے بعد پھر کوئی زیادتی کرے، مثال کے طور پہ قاتل نے قتل کر دیا اور مقتول کے ورثاء اب قاتل کو بھی قتل کرتے ہیں، ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی اس کی فیملی میں سے قتل کر دیتے ہیں، تو یہ ایسے ٹھیک نہیں ہے۔ برابری ہوگی، ایک بندہ مرا ہے تو ایک کو ہی کل کیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کے بدلے میں، جیسے آج کل رواج چل رہا ہے کہ کوئی قاتل جو ہے اس کے آگے فیملی ممبرز کو بھی مارا جاتا ہے، ان کے گھر والوں کو بھی مارا جاتا ہے۔ تو کوئی آدمی زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ علیم، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ تھا قصاص اور دیت کے بارے میں۔ تو قصاص کہتے ہیں برابری کو، جس نے قتل کیا ہے بدلے میں قتل کیا جائے گا، اور دیت کب ہو جاتی ہے؟ جب ورثاء کے مقتول کے ورثاء میں سے کوئی آدمی، وارثوں میں سے کوئی آدمی قاتل کو معاف کر دیں۔ نیکسٹ آیا ہم ریڈ کرتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فی القصاص، قصاص میں، حیاتٌ، زندگی ہے، یا اولی الالباب، اے عقل والو، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ تو قصاص زندگی ہے۔ جب ایک دفعہ قصاص لیا جاتا ہے تو معاشرے میں قتل و غارت ختم ہو جاتی ہے۔ جب قاتلوں کو پتہ چل جائے کہ ہمیں بھی قتل کیا جائے گا تو وہ پھر کوئی بندہ اس علاقے میں جو ہے وہ کوئی قتل نہیں کرے گا، تو دوسرے سب جو ہیں ان کی زندگیاں محفوظ ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے اہل عقل والو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم سب بچ جاؤ۔ تو آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ آپ اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں کا فائدہ ہو، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ہم پورے قرآن مجید کو
لفظ بلفظ اپلوڈ کریں گے اس کی ویڈیوز، اور ساتھ میں زیادہ نہیں تھوڑی بہت تفسیر بھی کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔